کوئی برائی پیش آتی ہے تو قرآن یہ فرماتا ہے اسے دور کرو، احسن طریقے سے دور کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہیں جو محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ یعنی بظاہر محرومی ہے، سامنے سے سختی آ رہی، برائی آ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ضروری نہیں کہ برائی کا بدلہ برائی سے ہی دیا جائے، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، کبھی روئی اور پھول سے بھی ہوتا ہے، اور وہ انداز قرآن نے ہمیں سکھایا۔ ادفع باللتی ہی احسن، فرمایا احسن طریقے سے اسے دور کرو۔ ہوگا کیا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ اگر تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دشمنی، عداوت، بغض ہے تو یہ عمل اختیار کرنے کی وجہ سے ہوگا کیا کہ گہری دوستی ہو جائے گی، محبت پیدا ہو جائے گی، کہ جب آدمی برائی کا بدلہ بھی اچھائی کے ساتھ دے رہا ہو۔ یہ قرآن میں واضح طور پہ ارشاد فرمایا گیا، اور آگے اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، کہ یہ ہر ایک کو یہ توفیق نہیں ملتی مگر وہ جو صبر کرنے والے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ ہر ایک کو نہیں ملتا مگر وہ کہ جن کو عظیم کوئی حصہ اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے۔ صبر کی دولت، تحمل، بردباری، برداشت، جسے یہ توفیق اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے وہی یہ اختیار کر سکتا ہے، وہی یہ اختیار کر سکتا ہے۔ یہ قرآن پاک میں ایک واضح اصول اور بڑی خوبصورت کلام فرمایا، اور یہ بات بیان فرما دی گئی کہ یہ کس کو توفیق ملتی ہے کہ برائی سامنے سے آئے اور وہ اچھائی سے اسے بدل دیتا؟ جو صبر کرنے والے ہیں اور جن کو عظیم حصہ ملا ہوا ہے، عظیم حصہ، بڑا حصہ، اور وہ حصہ کس چیز سے ملا ہوا ہے؟ تحمل کا حصہ، بردباری کا حصہ، درگزر کرنے کا حصہ جسے ملا ہو، تو وہ بہت بڑے انعام پا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔